الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک نستغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے تھیلاسیمیا۔ تھیلاسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچے مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو پھر جب بچہ 20 سال کی عمر میں یا 18 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، بعض اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ 20 سال کی عمر کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ تھیلاسیمیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خون کا سمندر چاہیے ایسے بچوں کو، ایسے مریضوں کو، کیونکہ سیمیا سمندر کو کہتے ہیں، تھیلا کہتے ہیں کہ جیسے بیگ ہوتا ہے۔ تو ان کو تقریباً ہر ہفتے بعد، بعضوں کو 10 دن کے بعد، بعضوں کو 15 دن بعد، بعضوں کو 20 دن کے بعد اور بعضوں کو مہینے کے بعد خون لگتا ہے۔ اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو یہ جو ڈیوریشن ہے یہ پھر بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ شروع میں ایسے نوجوانوں کو 6 مہینے بعد خون لگتا تھا، پھر یہ 3 مہینے پہ آ جاتا ہے، پھر مہینے کا وقفہ لینا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے یہ بالکل جو ہے یہ تقریباً 10 دن پہ آ جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی کم ہو جائے تو پھر ایسے بچے کے، ایسے نوجوان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے۔ لہٰذا ان کا ایسا علاج کرنا چاہیے جس سے ان کے خون کی مقدار جو ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے کئی ہاسپٹل بن چکے ہیں پاکستان میں جو صرف اور صرف خون لگا کر علاج کرتے ہیں، جو میرے خیال میں اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے، کیونکہ جو ہی بچوں کو خون لگ جاتا ہے بچے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، سارے کام بہت اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں خوشی آ جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ خون خراب ہو جاتا ہے، جیسے ہی یہ خون کم ہوتا ہے، بچے پھر سے ویسے ہی اداس ہو جاتے ہیں، مغموم رہتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت لیٹے رہتے ہیں، اور بیچاروں کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی مریض ہیں ان کو فولادی چیزیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فولاد والی چیزیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے یعنی کہ خون خرابی میں منتقل ہو جاتی ہیں اور زہر بن جاتا ہے وہی خون، اور جب وہ خون زہر بن جاتا ہے تو ایسے مریضوں کے لیے پھر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ تو جو مریض اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے لیے جو بہترین علاج ہے، جو طریقہ علاج ہے، اگر یہ اپنا کر دیکھیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کا جو خون کا ڈیوریشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں ایسے جتنے بھی مریض ہیں ان کا کم از کم میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ صرف زندگی میں ایک مرتبہ 9 ماہ علاج کر لیں، کیونکہ اس کا 9 ماہ کا علاج ہے، ہمارا جو علاج ہے 9 ماہ کا علاج کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں پھر کبھی خون کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ تھیلاسیمیا کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بچہ جو ہے بہترین نارمل زندگی گزارے گا۔ تو میرے پاس جو مریض آتے ہیں تو میں نے کچھ کیپسول بنائے ہیں اکسیر تھیلاسیمیا کے نام سے، وہ صبح دوپہر شام بکری کے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کروانے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے 50 اسٹور سے جوارش شاہی ملتی ہے وہ لے لیں۔ جوارش شاہی جو ہے وہ آپ نے رات کے وقت بچوں کو دودھ کے ساتھ استعمال کروانی ہے، اور مریض کی جو غذا ہے، بچوں کی جو غذا ہے اس میں کدو ہے، ٹینڈا ہے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، یہ کالی مرچ ادرک لہسن میں بنا کر آپ استعمال کروائیں گے۔
سرخ مرچ بند کر دیں گے، خشک چیزیں بند کر دیں گے، اور جتنی بھی خشکی والی چیزیں ہیں، فولادی چیزیں ہیں، وہ بچے کو بالکل ممنوع ہے، وہ کبھی بھی ان کو استعمال نہیں کروانی۔ آپ یہ چیزیں استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا اور تندرست و توانا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ایسے کوئی مریض ہے اور وہ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ تیار شدہ میڈیسن ہم سے منگوا سکتے ہیں، اور ہمارا جو علاج ہے وہ کوئی اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، صرف آپ نے کیا کرنا ہے 3 ماہ مکمل طور پہ علاج کرنا ہے، اس کے بعد آپ جا کے جہاں سے مرضی آپ رپورٹ کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے جتنے بھی وہ تھیلیسیمیا کے جتنے بھی وہ امراض ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوش عمری، سات عمری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔